لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب آئیے آج کی 12 باتوں میں سے دوسری بات ہے عمومی ہدایات۔ یہ زیادہ ہیں تھوڑی سی، لیکن تجربے کی بنیاد پر ہیں، اور بہت سی باتیں معروف بھی ہیں، لیکن ایک دفعہ ہم اس سے گزر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس کو تھوڑا سا ہم دہرا لیں گے تو فائدہ رہے گا۔ تو عمومی ہدایات میں سے چند باتیں۔ نمبر 1، نیت کو خالص کر لے کہ مخصوص صرف اللہ کی رضا اور آخرت کا اجر ہو۔ سب کو بچپن سے ایک حدیث یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال یعنی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے نیت عطا فرمائے۔ دکھاوے کا عمل کیا ہے جی؟ دکھاوے کا عمل کیا ہے؟ شرک ہے۔ حدیث آپ کو پیش کی گئی، تو بار بار اپنی نیتوں کا جائزہ، وہ نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، عمرے میں بھی ہے، قربانی میں بھی، تمام اعمال میں بار بار اپنی نیتوں کا جائزہ، محض اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا، جب اللہ کی رضا کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں جو بھی مشقت آئے گی برداشت کریں گے انشاءاللہ، جو بھی تکلیف آئے گی برداشت کریں گے، اس کا اجر بڑھ جائے گا، اس کا اجر بڑھ جائے گا انشاءاللہ، لیکن اخلاص نیت۔ آگے، کوئی قرض ہو تو لوٹا دیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ احادیث میں بڑی وضاحت ہے، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، شہید کتنا بڑا درجہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو قرض کا معاملہ ہے تو معافی تلافی کر لیں، یا تو ادا کر دیں، یا جس کو ادا کرنا ہے اس سے رابطہ کر کے، بھائی میں اتنا تمہیں پر منتھ واپس کر رہا ہوں، ماہانہ اتنا واپس کر رہا ہوں، کوئی شکل معافی تلافی کی اور ادائیگی کی کر لی جائے، ورنہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے قرض کا بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی لین دین کے معاملات میں حساسیت رہنی چاہیے۔ نمبر 3، کسی کی امانت ہو تو واپس کر دیں۔ اچھا، ان باتوں کا تعلق صرف حج سے نہیں ہے بھائی، ذہن میں رکھیں، امانت کی پاسداری پوری زندگی، قرض ہے تو ادا تو کرنا ہی کرنا ہے، وراثت میں کسی کا حصہ دبایا ہوا ہے تو دینا ہی دینا ہے، یہ پوری زندگی کا معاملہ۔ مگر بندہ چاہتا ہے میں پاک صاف ہو کر آ جاؤں، تو بندے کو بندوں کے معاملات بھی سیدھے کر لینے چاہیے، بندے کو بندوں سے متعلق معاملات کو بھی حقوق العباد کہتے ہیں نا، سیٹل کر لینے چاہیے، اس کی توجہ ہم دلا رہے ہیں۔ کسی سے ناراضگی ہو تو دور کر لیں۔ ویسے حج پہ جانے والے کو کون عام طور پر کیا کہے گا؟ یہ کہے گا بھائی دعا کر لینا میرے لیے، لیکن ہم کوشش کریں، اگر کسی کا دل دکھایا، اور کون ہے ہم میں سے جس سے یہ گڑبڑ نہیں ہوتی بھائی؟ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا دل دکھا دیا جاتا ہے، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ، کبھی اولاد کے ساتھ، کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ، کبھی دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کلیگز کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ۔ بندہ معافی تلافی کر لے، اور اگلا یہ کہے گا بھائی اس صورت معاف کروں گا اگر میرے لیے دعا کرے گا وہاں جا کر، سیدھی سی بات۔ تو یہ بندہ صفائی کر کے جائے ان معاملات کی، تاکہ 100% وہاں سے پاک ہو کر لوٹے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کسی مرحلے پر جلد بازی اور بے صبری نہ کریں۔ ایک ذکر بعد میں بھی صبر کا آئے گا، وہاں الفاظ مختلف ہوں گے، یہاں لکھا ہے کہیں بھی جلد بازی بے صبری نہ کریں۔ بہت سارے تجربات ہیں، یعنی 70 اور 75 برس کے بوڑھے اور بوڑھیاں، انگریزی تو دور کی بات ہے، جن کو اردو بھی نہیں آتی تھی، اور پاکستان سے گئے ہوئے لوگ تھے، کبھی ادھر کھو جاتے تھے کبھی ادھر کھو جاتے تھے، اعمال سب کے پورے ہوئے ماشاءاللہ۔ کہیں کسی کیمپ میں چلے گئے تو انہوں نے فلاں رمی کروا دی، کہ دوسرے کیمپ میں چلے گئے تو انہوں نے سلا لیا اپنے پاس، میں خود گواہ ہوں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ چھوڑ دیا بزرگوں کو اور ان کے حال پہ چھوڑ دیا، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ ہوا تو اس کے اعمال پورے ہو جاتے ہیں۔ بھائی بس میں دوسری بس آ جائے گی، لفٹ 5 منٹ کے بعد میں چلا جاؤں گا، کھانا میں 20 منٹ کے بعد کھا لوں گا، کیا مسئلہ ہے؟ میں جس بڑے کام کے لیے گیا ہوں اس کو مجھے سامنے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کسی مرحلے پر بھی جلد بازی اور بے صبری نہ کریں۔ صبر پر کچھ باتیں بعد میں الگ سے بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ قافلے کے امیر کی اطاعت کریں اور اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں، یہ بہت بڑا ایک اہم معاملہ۔ ہمارا دین کا مزاج ہے اطاعت کا، ہمارے دین کا مزاج ہے اجتماعیت کا۔ نماز کیا سکھاتی ہے؟ اجتماعیت سکھاتی ہے نا۔ امام کہے گا اللہ اکبر تو رکوع میں جائیں گے، اور اس کے کہنے سے پہلے رکوع سے سر اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ امام کے کہنے سے پہلے سجدے میں جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ڈسپلن نماز میں بھی باہر بھی ہونا چاہیے، جہاں جہاں بھی ہم ہوں۔ اور حج میں دنیا بھر سے لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کیسے معاملہ چلے گا؟ تو چاہے گورنمنٹ کے حجاج ہوں تو جو بھی گورنمنٹ کا نظم ہے، بہرحال مشکل آتی، لیکن خیر ہے کہ مان کر چلیں گے۔ اسی طرح پرائیویٹلی کو جا رہے پرائیویٹ گروپس کے ساتھ، تو اپنا جو بھی گروپ لیڈر ہے، امیر ہے، ذمہ دار ہے، اس کی مان کر چلیں گے تو اس میں فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ میں نے اور آپ نے اکیلے حج تو نہیں کرنا نا، سب نے مل کر کرنا ہے، اور جب سب مل کر کریں گے تو قربانی تو ہے اس میں، ایثار تو ہے اس میں،
اور دوسرے کو جو ہے وہ ترجیح دینے کا معاملہ تو آئے گا. تو حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ قافلے کا جو امیر ہے اس کی اطاعت کر، اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں. اب یہاں دو دلچسپ باتیں سمجھ لیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان کے انتظامات میں اونچ نیچ ہوتی ہیں. اچھا، بہت اچھے انتظامات بھی ہم نے دیکھے ہیں حکومت کے اعتبار سے. میں خود گورنمنٹ کی حجاج کی بلڈنگز میں درس دینے کے لیے کئی مرتبہ گیا ہوں، تو کئی مرتبہ ہم نے لوگوں کو بڑا خوش بھی دیکھا اور کئی مرتبہ ایشوز بھی. ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے نا. تو بعض مرتبہ وہ بات آتی ہے کہ جناب وہ حکومت کے انتظامات تو خاک ان کی مانے، نہیں، مان کر چلنے میں خیر ہے. اس سے بڑا دلچسپ مسئلہ آتا ہے جب پرائیویٹ گروپس کی بات آتی اور کوئی امام صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی عالم دین اگر بیان کرتے ہیں تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ ان کے ٹاؤٹ ہیں، یہ ان کی فیور کر رہے ہیں، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ جی نہ. اگر ہم کسی گروپ والے کے ساتھ جائیں گے وہ گڑبڑ کرتا ہے تو خود معافی مانگے گا، وہ نہیں تو اس کو میں کہوں گا کہ وہ معافی مانگے. جس کسی کے ساتھ بھی ہم جاتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، وہ اپنی جگہ، لیکن لوگوں کو صبر کی تلقین تو ہم نے کرنی ہے. بھائی بس کے ٹائر کا پنکچر ہو گیا، اب اس میں گروپ لیڈر کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ مجھے بتائیے، کچھ کر سکتا ہے؟ مینا سے نکلنا ہوتا ہے، انہوں نے سرنگ جو ہے بند کر دی، 250 بسیں کھڑی ہوئی ہیں اور لوگ بیچارے مینا کے کیمپ کے بعد 3 گھنٹے کھڑے ہوئے. اب اس میں گروپ لیڈر کچھ کر سکتا ہے؟ ہم خود گزرے اس سے، نہیں کر سکتا. بھائی گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ نے بند کر دیا راستہ. سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ خیموں سے نکال دی، آگے بسیں 250 لائن میں لگ گئیں، تو کہاں سے لوگ بیٹھیں گے؟ اور اگر بیٹھ بھی گئے تو چلیں گے کہاں سے بسیں آگے اگر راستہ بند ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ مسائل تو ہوں گے. اب میں کو جی میری بات نہیں مانی جا رہی، وہ تم اکیلے تھوڑی ہو بھائی، 17-18 لاکھ لوگ تھے پچھلی مرتبہ، ہر ایک کی مانی جائے گی تو ہو سکتا ہے کام. اس میں خیر ہے کہ قافلے کے امیر کی اطاعت کرے اور اس کے ساتھ مکمل تعاون کرے. صبر کے بڑے بڑے مراحل ہم نے طے کرنے، آگے ذکر آ جائے گا. ساتھیوں کے لیے ایثار کریں. ایثار یہ بھی کہ اگر نوجوان ہیں، بزرگوں کو لفٹ میں جانے دیں، 2-4 منزل اوپر آپ کو جانا ہے، پیدل چل کے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. یا لابی میں بیٹھ جاؤ بھائی، یا مسجد سے 15-20 منٹ کے بعد نکل جانا اندازہ کر کے کہ اب تک لوگ چلے جائیں گے پھر میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میں بھی 10ویں منزل پر ہوں. تو بھائی 15 منٹ مسجد میں لگا لو نا، اور باقیوں کو موقع دے دو. کھانے کا موقع آ گیا، بزرگوں کو موقع دے دو، خواتین اگر زیادہ ہیں تو ان کو موقع دے دو، آخر میں کھا لینا تم بھائی، اور کھانا ختم نہیں ہوتا. یہ ہے ایثار. اور بہت سارے اعتبارات سے بس بھر گئی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. چلو جوانوں تم کھڑے ہو جاؤ بھائی، دوسرے کو موقع. جی میں نے تو پیسے پورے دیے تھے. وہ بھائی پیسے سب نے پورے دیے تھے، اگر اس کا پنکچر ہو جائے گا پھر کیا کرو گے تم؟ دوسری بس بھی نہیں ملے گی تمہیں. بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ایثار کرنا پڑے گا. اور حج کا عمل ایسے کہ وہ کرواتا ہے، یہ مواقع دیتا ہے، بندے کے اوپر ہے کہ وہ ایثار کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نمبر 8 ہے ساتھیوں کے لیے جذبہ خدمت رکھیں. اور سچی بات، ایک بندہ اکیلا یعنی گیا اور حج کر رہے لیکن وہ کسی بوڑھے کی خدمت کر لیتا ہے، کسی بزرگ کی خدمت کر لیتا ہے، کسی کا سامان، تو وہ اپنے اجر کو بڑھا لیتا ہے. اور آپ دیکھیے گا جو نوجوان بھی ہے، بڑی عمر کے لوگ بھی، کسی کی ویل چیئر چلا رہے ہوتے ہیں، کسی کا سامان، اور اب اس کو اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنا خوشی سے شکریہ ادا کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. نیکی کمائیں، اپنے اجر کو بڑھائیں، سیدھی سی بات ہی ہے. باقی جس کا حج ہے وہ ادا تو ہو جائے گا انشاءاللہ. جو ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے نا، اس کو بھی ایئر ایمبولنس میں لے جا کر یا ہیلی کاپٹر میں لے جا کر وہ عرفات کی سیر کرا دیتے. حج تو اس کا بھی ہو جاتا ہے. آپ کے میرے کرنے سے کسی کی خدمت کرنے سے نہیں ہوگا. ہاں، آپ کے میرے کرنے سے آپ کے میرے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. کیا خبر کسی کی خدمت اور دعا سے آپ کا میرا حج قبول ہو جائے. یہ سوچ کر چلیں گے زندگی بڑی آسان رہے گی انشاءاللہ تعالی. جی 8ویں بات، نظر کی حفاظت بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے بھائی، بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس میں بہت ساری احادیث ہیں. بری نظر، بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر. یہ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس سے آغاز ہوتا ہے اور پھر شرمگاہ تصدیق کرتی ہے، اس کو جھٹلاتی، برائی کی طرف بھی بندہ جا سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بہت زیادہ اس کی توجہ کی ضرورت ہے. اسی طرح زبان کی حفاظت بہت زیادہ چلتی ہے. اپنے روم میٹ کے اندر ساتھی بیٹھے ہوئے، 4 بیٹھے ہوئے، ایک گیا حدود حرم میں بیٹھ کے اس کی غیبت کرنا شروع، پھر معلم کو برا بھلا کہنا شروع، پھر گروپ لیڈر کو برا بھلا. اگر کوئی شکایت ہے جا کے اس سے بات کرو جو گروپ لیڈر ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ پیچھے کیوں بات کرتے ہو؟ غیبت کیوں کر رہا ہو؟ غیبت جرم ہے نا. اور کہاں بیٹھ کے؟ مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں. ایک کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ. تو
تو ڈرنا چاہیے کہ گناہ بھی 1 لاکھ نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو زبان کی حفاظت, راتوں کو بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے لوگ, اتنا افسوس ہوتا ہے. ہمیں لوگوں نے کہا جی رات کو 12 بجے آ کے آپ درس دے دیں گے. میں نے کہا بھائی ہم تو تیار ہیں, لیکن 12 بجے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کہا ہاں عشاء کے کھانے کے بعد بیٹھتے ہیں, صبح تک گپے لگاتے ہیں, اس کی غیبت اس کی غیبت. تو 12 بجے سارے بیٹھے ہوں گے باہر ہوٹل کی لابی میں یا باہر بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ سب کو آگے جو ہے وہ ان کو کہیں کہ بھائی خدا کے واسطے یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ باتیں ہیں جس کا خیال رکھنا ہے, ورنہ برائی کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کے ساتھ حج کے اجر کا ضائع ہونے کا معاملہ ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ ہدایات تو عمومی ہیں لیکن کتنی اہم ہے, عام طور پر اس پہ توجہ نہیں. میرا ہوٹل کا کمرہ کیسا ہوگا, بوفے کتنا ہوگا, فل کورس میل ہوگا, ہاف بورڈ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, ٹرین ہوگی کہ بس ہوگی, بس ہوگی تو کتنی سیٹر ہوگی, اور پرائیویٹ گاڑی ملے گی نہیں ملے گی, سیٹ کون سی ملے گی, اس سب کی تو فکر ہے. حج کو بچانے کی فکر, حفاظت کی فکر, اجر کی فکر, مطلب اے کلاس میرا سارا ارینجمنٹ ہو تو اے اسٹار والا حج بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, میرا اعمال اے اسٹار والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, یہ ہم توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 10 جی کیا لکھا ہے, غصے سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ موقع بار بار آئے گا. اور پچھلے سال بھی بڑی شدید گرمی وہاں پر تھی, اللہ حفاظت رکھے, تو گرمی کا موسم بھی ہوگا اور پھر لاکھوں کا مجمع بھی ہوگا, اور پھر گھر جیسی بات تو نہیں ہوگی, سب کے ساتھ چلنا ہوگا, تو غصے کے امکانات زیادہ ہوں گے. تو اس کو بڑا ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرنی ہے, پانی کا استعمال زیادہ کر لیں, سر کو ڈھانپنے کا اہتمام, سوائے اس کے کہ حالت احرام میں تو سر نہیں ڈھانپنا مردوں نے جی, لیکن یہ کہ باقی سارا اہتمام کر کے اپنے آپ کو غصے سے, بلا وجہ کے غصے سے بچانا. غصہ آئے شیطان پر آئے, وہاں نفرت کا اظہار کر دے, لیکن وہ بھی کنکری مار کر, جوتے مار کر نہیں, اتنا غصہ بھی نہیں کرنا کہ وہ جوتے مارے وہاں پر تو شیطان بھی خوش ہوگا کہ پیغمبر کی سنت سے ہٹا دیا. غصے کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے اپنے انشاءاللہ تعالی. تو غصے سے اجتناب ہے. مشقت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں. گھر سے نکلیں گے نا, نوٹ کر لیجئے گا, تب سے لے کر گھر میں واپس داخل ہونے تک بہت صبر کے مراحل, بہت مشقت کا معاملہ ہے. بس کا انتظار کر رہے ہیں, 4 گھنٹے لگ گئے, بس کا ٹائر پنکچر ہو گیا, مین ہائی وے پہ کھڑے گھسانے میں ٹائم لگ جائے گا بھائی, ہے کہ نہیں. فلائٹ لیٹ ہو گئی, ہاں فلائٹ کے ٹائم سے 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہی پہنچنا ہے, اور بیلٹ کام نہیں کر رہی ہے ابھی, یا بیلٹ کام کرے گی تو پھر آپ کا وہ جو ہے سامان اس پہ لوگ, پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں, 10 20 50 چیزیں ہیں. اپنے آپ کو ذہن میں تیار ہے کہ آتی تو آتی مشقت ختم, جو اللہ نے طے کر دی وہ آئے گی تو جھیلیں گے, اللہ سے صبر کی توفیق مانگیں گے, آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. فائدہ کیا جی بھائی, بڑی گرمی ہے تو تمہیں اکیلے کو گرمی لگ رہی ہے کیا, باقی لاکھوں لوگوں کو نہیں لگ رہی بھائی. بڑی لائن تھی تو تمہیں اکیلے کی لائن تھی کیا, باقی ہزاروں لوگ نہیں تو ہوٹل کے اندر, جی بڑی لائن تھی کھانے میں, باقی سینکڑوں لوگ اور نہیں تھے لائن کے اندر لگے ہوئے. چلو بھائی آگے بڑا سوچو گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سب کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جائیں گی. لکھا ہے جی خوب صبر اور شکر کی صفات کا خصوصی اہتمام. شکر کس بات کا, 2 ارب کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں دنیا میں. کتنے؟ 2 ارب. 17-18 لوگ موقع ملے گا ان کو کم و بیش. کتنے؟ 17-18 لوگ. تو جس کو جانے کا موقع مل گیا اس کے تو وارے نہیں آ رہے نا, لاکھوں نہیں کروڑوں میں سے چن لیا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ اپنے گھر پر بلا رہا ہے. اس کی قدر کریں گے, شکر کریں گے, اللہ اور دے گا انشاءاللہ. قرآن پاک میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے میں مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا انشاءاللہ. تو صبر کا بیان پہلے بھی, اور شکر کی صفات کا خصوصی اہتمام. نمبر 13 وقت کی اہمیت کا خصوصی خیال رکھیں. یہ بات بعد میں بھی آئیں گی. ہم نے عرض کیا کہ مینا میں بھی بیٹھ کے گپے لگ رہے ہیں, مینا میں بیٹھ کے بھی اسمارٹ فون پہ جو ہے وہ ٹائم لگ رہا ہے. حد ہوتی ہے بھائی, میرا تو وہ ڈیٹا ہی ختم ہو گیا, وہ تیرا 40-50-100 GB ختم ہو گیا, تو نے کہاں استعمال کیا ہے. یعنی ہم جیسے لوگ جن کی بڑی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں, کوئی اضافی نہیں بھائی, چھوٹی سم لی ختم, بند کرو اس کو. جس نے میسج ڈالنا ہوگا میسج ڈال دے کہ دن میں 1-2 دفعہ دیکھ لینا, ختم, کیا ضرورت پڑی. ڈیٹا ختم ہو گیا, اور جی پیسے ختم ہو گئے, کہاں لگا دیا بھائی. اور جی اب وہ ادھر بیٹھ کے گپ پہ, ادھر بیٹھ کے چلو ادھر جا کے فلاں ریسٹورینٹ سے جو ہے ڈیل لے کر آ جائیں, کھانے پینے کے لیے گئے وہاں پر, گنتے چلے جائیے. شاپنگ سینٹرز میں ٹائم لگ رہا ہے, شاپنگ مالز میں ٹائم لگ رہا ہے, اس کے لیے گئے وہاں پر کیا. تو اپنے وقت کی اہمیت اس کا خیال رکھنا ہے ہمیں. سواری میں کسی خاص سیٹ کے لیے جھگڑا نہ کریں. مجھے فرنٹ والی سیٹ پر بیٹھنا ہے بسوں کے اندر, یا پرائیویٹ گروپ میں ہوتا ہے وہ جو پرائیویٹ کارس ہوتی ہیں جی, فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھنا ہے. او بھائی پیچھے والا تم ساتھ ہی پہنچو گے انشاءاللہ. فرنٹ سیٹ والا کو 2 گھنٹے پہلے نہیں پہنچے گا, 1 گھنٹے پہلے نہیں پہنچے گا.
بچوں والی باتیں ہیں نا, ان چیزوں پہ جھگڑتے ہیں لوگ, اس لیے نوٹ ڈاؤن یہاں پہ کیا ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کو یہ باتیں بڑی عجیب اور اضافی لگ رہی ہوں گی, لیکن انشاءاللہ جب آپ وہاں جائیں گے, اور جو لوگ ماشاءاللہ پہلے بھی گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں کو لوگ کتنا بتنگڑ بنا لیتے ہیں, اور اپنے ہی روم میٹ سے جھگڑا کر کے جو ہے وہ حج کے موقع پہ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ, بچے اس سے پلیز. عمومی ہدایات کے ضمن میں آخری چند باتیں. جب بھی اس سواری سے اتریں اطمینان کر لیں کہ آپ کا پورا سامان سواری سے اتر گیا ہے. یہ جہاز سے بھی لینڈنگ کے بعد سامان ہے, یہ بس سے اترنے کے بعد بھی ہوگا, یہ کسی گاڑی سے اترنے کے بعد بھی ہوگا, اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی قیمتی اشیاء تک بھی بھول جاتے ہیں. تو اس کا اطمینان کریں گے تو اپنے آپ کو سکون میں رکھیں گے اور اپنی آسانی ہمیں میسر آ جائے گی انشاءاللہ. لکھا ہے جی مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف ذمہ داریوں پر مأمور مذہبی اور انتظامی اہلکاروں سے پورا تعاون کریں. ظاہری بات انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مینیج کرنا ہے, اور پاکستانی قوم کے افراد جیسے لوگوں کو مینیج کرنا ہے. اندازہ کریں ذرا, مسکراہٹ آئی نا آپ کے چہرے پر. اب وہ بیچارے سختی کریں گے, ورنہ ہم نے تو چھوڑنا نہیں, ہمیں پتہ ہے. تو راستوں کے حوالے سے, اور ادھر نہ بیٹھو ادھر بیٹھو, خواتین کے سیکشن میں جائیں بھائی پیچھے چلے جاؤ, یہ راستہ آنے جانے کا نہیں, یہاں پہ لوگ زیادہ آ گئے سفوکیشن ہو جائے گی, چلو ادھر چلے جاؤ. یہ ہوگا, ہمیں تعاون کرنا ان کے ساتھ. خاص طور پر مسجد حرام میں معاملہ زیادہ ہے, مسجد نبوی میں نسبتاً کم معاملہ رہتا ہے, مسجد حرام میں معاملہ زیادہ ہوتا ہے. بہرحال ہمیں تعاون کرنا, یہ ذہن میں رکھا کہ بہرحال لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو مینیج کرنا ہے, انتظام کرنا ہے. 17ویں بات, یہ بات الگ سے بھی آئے گی. خواتین لباس کے حوالے سے خصوصی احتیاط کریں. کئی مرتبہ پردے کے احکامات کے بارے میں کوتاہی ہو جاتی. حکومت پاکستان تو کہتی ہے بھائی عبایا پہن کر جاؤ, اسکارف لے کر جاؤ, سر کو ڈھانپ کر جاؤ. حالت احرام میں چہرے کو نہیں چھپانا, وہ بعد میں مسئلہ آ جائے گا انشاءاللہ, لیکن پراپر ڈریس لے کوڈ میں جانا چاہیے. وہاں ہم نے دیکھا کہ بالکل معاذ اللہ دوپٹے سے بھی کبھی کبھی عاری ہو جاتی ہیں خواتین. عجیب بات نہیں, بڑا مقدس مقام ہے. اسی مقدس مقام پر, اسی مسجد نبوی کے حجروں میں امت کی ماؤں نے پردے کا اہتمام کیا. یہاں خواتین سمجھتے مقدس مقام پر گئے تو پردے کی پابندی نہیں. کیوں نہیں پردے کی پابندی؟ لاکھوں مسلمان آئے ہوئے, ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر ہوتے ہیں, مرد ہیں, سب غیر محرم ہیں ہمارے لیے, نامحرم ہیں. تو بہرحال اس میں خواتین سے کوتاہی ہو جاتی ہے, اس کوتاہی سے بچنا. اور کہاں کوتاہی ہو رہی ہے؟ حرمین شریفین میں اور مکہ مکرمہ میں, حدود حرم میں ہو تو اور زیادہ شدت بڑھ جاتی ہے گناہ کی, بچنا چاہیے. نمبر 18, یہ خواتین کا خاص معاملہ, مردوں کے لیے بھی ویسے تو صف بندی کے دوران دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کریں اور اپنی جائے نماز میں ان کو شریک کریں. یہ ہم سب کے لیے, مردوں کے لیے بھی ہے. بھئی فرش ہوتا ہے, لوگ چپلیں لے کر بھی آ جاتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس جائے نماز ہے, کوئی بڑا رومال یا کپڑا ہے, تو دوسرے کو شریک کر لیں. ایک تو یہ بات تھی, صفیں درست رکھنی ہے خواتین کے لیے, کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں مساجد میں خواتین کا انتظام نہیں ہوتا نمازوں میں. ہمارے تو ہے مسجد جامع القرآن میں, تو خواتین کو موقع ہی نہیں ملا کبھی کہ باجماعت نماز کیسے ادا ہوتی. ان کو صفوں کا اندازہ نہیں ہوتا, غلطی ہو جاتی. اب اگر وہ ایسے وقت میں مسجد نبوی میں, مسجد حرام گئی ہوئی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہے تو نماز باجماعت ادا کر لیں, اور اس موقع پر صف بندی کا انہیں خیال رکھنا چاہیے. اور کسی کو عبادات میں کم مستعد دیکھ کر کبھی حقیر نہ سمجھیں. یہ بہت اہم بات ہے. کسی کو عبادات میں کم مستعد دیکھ کر کبھی حقیر نہ سمجھیں. وہ بھائی یہ تو سو رہا ہے, یہ تو اٹھا نہیں تہجد کے لیے. تو تہجد بہرحال بہت بڑا عمل ہے, لیکن نفل ہے, اور ہم دل میں خیال لا کر آگے کسی سے کہہ کر غیبت بھی کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نے تو اتنے طواف کر لی, اس نے 2 ہی کیے ابھی تک. نہیں بھائی, اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, آپ اپنا کام کریں, اپنے کام سے کام رکھیں. کیا پتہ اس کا ایک ہی اللہ کے اتنا مقبول ہو کہ پتہ نہیں آپ کے 10 بھی شاید اتنے مقبول نہ ہوں. تو یہ نہ کہ دوسرے کو دیکھ کر حقیر سمجھنا. دوسرے کو حقیر سمجھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکبر کرنا. اور تکبر کے بارے میں حدیث میں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ جناب دوسری بات ہماری مکمل ہوئی عمومی ہدایات کے تعلق سے. آج ہم 12 باتیں سمجھ رہے ہیں, ابھی ہم نے 2 باتیں سمجھی ہیں.